قادر منتخیل صاحب آپ یہ بتائیں، یہ ویسے فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن جن صاحب کا نام لیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے کافی قریب تھے. یہ مطلب ان کو آپ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے پنجاب میں 12 کروڑ کی آبادی میں آپ کو کوئی دوسرا بندہ نہیں ملا. خان صاحب نے بھی تو عثمان بزدار صاحب کو ڈھونڈا تھا نا، آپ نے کوئی کیوں نہیں ڈھونڈا کوئی ایسا بندہ جو قابل قبول ہو سب کے لیے؟ جی بہت شکریہ. میں علی محمد خان صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ 12 کروڑ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے پورا پاکستان یا پورا جو پارٹی ہے وہ اس کو متفق ہو. یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں، مگر اس بات کی بھی کیونکہ علی بھائی جو ایک وکیل ہے اور ظاہری بات ہے ہم نے جذبات سے نہیں بلکہ قانون اور آئین کی بات کرنی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 224 اور 224A یہ کہتا ہے. اچھا قادر منتخیل صاحب میں آپ سے جواب لوں گا، آپ کی آواز تھوڑی سی ہم تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ رہی. اچھا سلمان صاحب اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب اس کے بعد یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ فلاز موجود ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں، اب آپشنز کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، یا کہ کیا کر سکتی ہے وہ؟ دیکھیں اتنا آسان کیس نہیں ہوتا یہ، کیونکہ جو آئین میں تقرریاں ہوتی ہیں اس میں نارملی جو ہوتا ہے نارمل سرکمسٹانسز میں ایز اے جنرل رول جو عدالتیں ہیں وہ انٹرفیئر نہیں کرتی انلیس کوئی ٹینجیبل یا urgent ریزنز ایگزسٹ کریں، جس میں اگر آپ کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کوئی گریو وائلیشن آف قانون یا آئین دکھائیں آپ کورٹ کو، تو یہ ایکسیپشن ریئر سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. آپشنز تو یہ ہیں کہ یا تو اس اپوائنٹمنٹ کو یہ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن چیلنج کریں، فائل کر کے چیلنج کرے، یا سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 184(3) کے تحت کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کریں کہ یہ میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے. آرٹیکل 17 جو ہے آپ کا. اچھا یہ آرٹیکل 199 کیا کہتا ہے جی؟ 199 آپ پاور دیتا ہے کہ آپ کسی بھی صوبے میں ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی کہتے ہیں. کوئی فنڈامنٹل رائٹ کی یا کوئی قانون کی وائلیشن ہو تو اس کو روکنے کے لیے. اور جو آرٹیکل 184(3) ہے وہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کرنے کی اجازت دیتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کی 2 ریکوائرمنٹس ہیں کہ کوئی آپ فنڈامنٹل رائٹ انفورس کرا رہے ہوں یا وہ ساتھ میٹر آف پبلک امپورٹنس کی ہو. تو یہ 2 آپشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور اس میں ان کے جو آرگومنٹ بنتے ہیں جو عدالت نے ماننے وہ علیحدہ بات ہے جو کیس بنانے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ جی انہوں نے والنٹری ریٹرن کیا ہوا ہے تو یہ اپوائنٹمنٹ کی ججمنٹس کے خلاف ہے، پلس ایک اور آرگومنٹ بھی ہوتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا، لیکن وہ اتنا وائبل نہیں ہوگا، اس کو ٹینجیبل چیز دکھانی ہوگی. یہ مطلب قادر منتخیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک بار پھر سے. قادر صاحب آئی ہوپ کہ اب آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح سے پہنچے گی. آپ جواب دے رہے تھے تو اب ہمارے ناظرین سن پائیں گے آپ کو صحیح سے، پلیز. دیکھیے ستی صاحب، میں علی محمد خان صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 12 کروڑ کی صوبے میں ایسا کوئی نام نہیں آیا ہے جس سے تمام پارٹی اس پہ متفق ہو. میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، مگر علی بھائی سے یہ بھی سوال کرتا ہوں اور نیازی صاحب بھی وکیل ہے دونوں سے، میں آرٹیکل 224 اور 224A کو کہاں لے جاؤں جب آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اسی آئین کے تحت دونوں ہمارے معزز ممبران جو ہے نا وہ وکیل ہے، اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے نام وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر جو ہے نا اس پہ بات کریں گے. اگر اتفاق نہیں ہوا تو پھر پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے 2-3 ممبران وہ اتفاق کریں گے. اگر وہ نہیں کرے تو آخری آپشن الیکشن کمیشن کے پاس ہے 224A کے تحت. تو ایگزیکٹلی وہی ہوا. تو یہ کون سی غیر قانونی اور غیر آئینی بات ہوئی ہے؟ وہ آئین کے مطابق کی بات ہوئی ہے. اور پھر محترم ابوذر نیازی صاحب جو فرما رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 199 یا 184(3) یہ سارے، یہ تو ایک قانونی وہ ہے، یہاں کیسے اپلائی ہوں گے یہاں پہ جب آلریڈی 224 یہ اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن کو اور اس پروسیس کو؟ تو پھر اس کو آپ 199 کو کہاں سے لائیں گے؟ 199 کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ سر ہمارا سوال یہ ہے، بلکہ وہ سوال آپ سے میں رکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جو پلے بارگین والا معاملہ تھا، وہ 35 لاکھ روپے والا معاملہ تھا جس کو والنٹری طور پر ریٹرن کیا گیا تھا محسن نقوی صاحب کی جانب سے. وہ بنیاد بنا کے بات ہو رہی ہے کہ ایسے شخص کو جو اس طرح سے ڈیب کے ساتھ پلے بارگین کرتا ہے تو وہ کسی بھی سرکاری عہدے پر یا کسی اسٹیٹ آرگنائزیشن میں کام نہیں کر سکتا یا کسی ایسے عہدے پر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا.
تو کیا یہ بنیاد بن سکتی ہے؟ اس پہ ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا، مگر یہ دونوں معزز وکلا صاحبان یہ بتا دی مجھے کہ آئین اور قانون کہاں روک رہے ان چیزوں کو. اور اگر میں صدقے جاؤں پی ٹی آئی کا، تو انہیں تو موجودہ آرمی چیف کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا. میرے ساتھ مختلف ٹاک شو میں ان کے ایم این اے صاحبان یہ بتا رہے تھے کہ آصف منیر صاحب جو ہے نا وہ ایک دن بعد ریٹائر ہو رہا ہے تو وہ نہیں بن سکتے آرمی چیف. میرے ساتھ ٹاک شو میں یہ بات کر چکے ہیں. ان کو تو اللہ نہ کرے کوئی فرشتہ بھی آ جائے الیکشن کمیشن میں تو اس پہ بھی اعتراض ہو جہاں ان کی مرضی نہ ہو. کراچی میں اگر وہ جیت جائے کورنگی سے تو وہ الیکشن فیئر ہے، اور اس کے برابر میں ملیر میں اگر وہ ہار جائے عمران خان صاحب تو وہ ناجائز ہے. اور کراچی میں اگر 26 ایم پی اے اور 14 ایم این اے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو مل جائے تو وہ فیئر الیکشن ہے. اور بلدیاتی الیکشن میں جہاں پی ٹی آئی کو 40 اور پیپلز پارٹی کو 96 یو سی ناظم مل جائے، چیئرمین مل جائے، تو وہ غیر قانونی اور غیر آئینی اور داندلی ہے. تو ان کی باتوں میں تو نہ جائے. ان کی بات تو اسی طرح جو ہے نا وہ سمیع اللہ کلیم اللہ یہ کہتے رہیں گے اور یہ الیکشن تک یہ کریں گے اور یہ الیکشن کمیشن یہ جائیں گے. میں ان کی خدمت میں عرض کروں یہ جو بھی آئین کا آرٹیکل کا جس سے کوئی سر پیر نہیں ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں. اگر یہ چلے بھی جا رہے یقیناً جو درخواست ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی آرٹیکل ہائی کورٹ میں 199 اور سپریم کورٹ 184(3) کے تحت وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. مگر یہ مزید الیکشن کو پرولونگ کرنے کا پروسیس ہے. یہ مزید الیکشن کو نہ ہونے کی جو آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے نا وہ الیکشن کرانا ہوگا. یہ اس پروسیس کو مزید پرولونگ کریں گے، اور اگر یہ پرولونگ کریں گے تو اللہ خیر سلے. پھر یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ایک ہی ساتھ ہوگا اکتوبر 2023 میں. اکتوبر 2023 میں. شکر ہے کہ آپ اس سال تک واپس آئے، ورنہ علی محمد خان صاحب کو یاد ہوگا کہ آپ یہیں بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ جی اس سال تو ہو سکتا ہے ہو ہی نہ الیکشن، چانسز نہیں ہے. جی میں دوبارہ کہتا ہوں، وہ بھی کہتا ہوں، وہ بھی سن لے. میں 6-7 مہینے سے یہ بھی کہہ رہا ہوں آئین کا 232 جو ہے نا آرٹیکل 232 بھی یہ کہتا ہے کہ اسی طرح اگر آپ اداروں پہ چڑھائی کریں گے، اسی طرح پاکستان کی معیشت کو ایک سال کی ایمرجنسی کریں گے تو وہ آئین کا آرٹیکل 232 بھی اس حوالے سے کہتا ہے کہ ناگزیر حالات میں یہ الیکشن پوسٹ پون ہو سکتا ہے. یہ بھی میں اب ہمیشہ کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا. کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال چلیں، اس پہ بھی ہم بات کریں. علی محمد خان صاحب، یہ ابھی مجھے پتا چلا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں سارے پروسیس کو، اسی لیے آپ رکھنے اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں اگر ہم الیکشن نہیں چاہتے تو پھر ہمارا کوئی مطلب ہے، کوئی ہم نے رات کے 12 بجے ٹھنڈے پانی سے اشنان تو نہیں کیا تھا سردیوں میں کہ ہم نے اپنی اسمبلی توڑ دی ہے. کوئی ہمارا دماغ خراب ہے؟ اسمبلی اسی لیے توڑی ہے کہ ماحول بنے. میں تو آج بھی یہ بات کر رہا ہوں، دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. یہ سیاستدانوں کو خدا کا کوئی خوف کرنا چاہیے. اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے میں کہتا ہوں ان سیاستدانوں نے کیا ہے. یہ سیاستدان اگر بیٹھ کے اپنے مسائل ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں، اگر ایک نام نہیں ہے دوسرا لاؤ، دوسرا نہیں تیسرا لاؤ. دیکھیں میں محسن نقوی صاحب کو زندگی میں نہیں ملا، میں ان کو نہیں جانتا. ان کی تصویر کوئی سامنے لے آئے میں شاید پہچان بھی نہ سکوں. لیکن دیکھیں آپ کی جماعت ملک کی جو ابھی صوبے میں اس کی حکومت ہے، جو پورے ملک میں جو موجود ہے اور جو مین کنٹینڈر ہے حکومت کی، ابھی آپ کا ضمنی الیکشن سارے جیتے ہیں. ہماری جماعت کو اعتراض ہے، ہمیں شخص پہ اعتماد نہیں ہے. دیکھیں تو کوئی اور نام لے آئیں، اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے شخصیات اس وقت اہم نہیں ہیں. محسن نقوی صاحب تو خیر بڑے مطلب ہے اللہ ان کو جو ہے عزت دے، لیکن وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں ملک کا اگر کوئی سب سے بڑا لیڈر بھی ہے وہ بھی اس وقت اہم نہیں ہے. ملک اہم ہے. لوگوں کے لیے اپنی اناؤں کی جنگ میں ہم نہ پڑیں. اگر ایک شخص پہ ایک بڑی جماعت کو اعتراض ہے، میں کہتا ہوں ایک نام ہم دے دیں، تحریک انصاف اگر دے دیتی ہے اور وہ اناؤنس ہو جاتا ہے اور وہاں پہ نون لیگ کہتی ہے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہمیں اس پہ شک ہے، میں کہتا ہوں اس کو بھی ختم کرو. وہ نام لے کے آؤ. کوئی دیکھو خیبر پختونخوا پنجاب سے چھوٹا صوبہ ہے، ہمارے وہاں لڑنے مرنے کا رواج زیادہ ہے، ہم زیادہ جذباتی لوگ ہیں خیبر پختونخوا والے. ہم تو بیٹھ گئے اتنے ہم ڈیموکریٹ ہیں، پولیٹیکل ہیں، ہم نے تو وہاں ایک نام لے آئے. دوسری بات ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو محسن نقوی صاحب، میں اللہ بلیس ہم اگین، میں دوبارہ ہی کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ان کا نیب کے کیسز چلے ہیں یا کوئی کیس چلا ہے اور والنٹری ریٹرن کیا ہے، دیکھیں وہاں آپ کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور یہاں وہ لوگ بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں جن کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہوتی ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انٹیگریٹی والے آدمی نہیں ہیں، لیکن جب آپ والنٹری ریٹرن کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟
یہاں تو کوئی ٹماٹر کے پیسے کسی کو واپس نہیں کرتا، آپ لاکھوں روپے کیوں واپس کریں؟ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کوئی مسئلہ آپ کے کنڈکٹ میں یا آپ کی پروفیشنل کام میں ہوا ہے جس کی وجہ سے کمپرومائز ہو. اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنا بڑا سٹیک ہے، میں سمجھتا ہوں جتنا کوئی ہونا چاہیے تھا جا کے جس کے اوپر کنسنسس ہوتا، لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ کنسنسس بن نہیں پاتا. المیہ یہی ہے.